which have existed between Uzbekistan and Pakistan, they span over centuries. Afghan soil must not be allowed to be used by militant groups to attack any other country, including Pakistan. That Pakistan stands by the people of Gaza. We believe in two-state concept, independent state of Palestine. Similarly, the people of Kashmir, who have really sacrificed in the last 7 decades. بہترین میزبانی پر مشکور والہانہ استقبال پر ازبک صدر کا شکریہ۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان فلسطینیوں کی آزادی خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پاک ازبک تعلقات کی طویل تاریخ ہے، سرمایہ کاری تجارت میں اضافہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ ازبک صدر کا بھی مہمان کو مثبت پیغام، خوشحال مستقبل، نیک تمنائیں۔ وزیراعظم پاکستان کو خوش آمدید کہا۔ شوکت مرزا یوف کہتے ہیں کہ ملاقات میں مفید گفتگو ہوئی، علاقائی اور عالمی فورمز پر ایک دوسرے سے تعاون جاری رکھیں گے، چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لاہ عمل اور مواقع سے فائدہ اٹھایا جائے گا، تجارتی حجم $2 ارب تک بڑھائیں گے۔ پاک ازبک تعلقات مزید مضبوط، دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر شوکت مرزا یوف کی تقریب میں شرکت۔ دونوں رہنماؤں نے زوردار تالیوں کی گونج میں دستاویزات کا تبادلہ کیا۔ وزیر اعظم کی کانگریس سینٹر تاشقند آمد، ازبک صدر نے استقبال کیا، گارڈ آف آنر بھی پیش۔ مہمان اور میزبان نے اپنی اپنی کابینہ کے اراکین کا تعارف کروایا۔ ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن، پالیسی ریٹ میں بھی کمی ہوئی ہے، حکومتی اصلاحات سب کے سامنے ہیں، ٹیکس کی شرح اور مہنگی بجلی اہم مسائل ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ انسانی مداخلت کم ہونے سے کرپشن کم ہوگی، ٹیکس اتھارٹی میں سہولیات اور شفافیت لے کر آ رہے ہیں، ایف بی آر کی ساری توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف تکنیکی وفد کے کلائمیٹ فائنینسنگ پر مذاکرات، الیکٹریکل وہیکل بنانے کے لیے مزید مراعات دینے کی حکومتی تجویز مسترد، بجٹ ری سبسڈی ریفارمز پر بریفنگ، لوکل سپلائی پرزوں کی فروخت پر سیلز ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے، آئی ایم ایف کا مطالبہ، آئی ایم ایف کا الیکٹریسٹی ایفیشنسی ریفارمز اور پاور سبسڈی ریفارمز کا بھی مطالبہ، الیکٹریکل وہیکل کے لیے چارجنگ اسٹیشن، اوگرا ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میکانزم پر مذاکرات جاری۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا کل ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچنے کا امکان، ولی عہد کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول، اہم معاہدوں پر دستخط بھی متوقع۔ ذرائع کے مطابق ولی عہد صدر مملکت اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے، صدر آصف زرداری ولی عہد کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں اور اسے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آکسفورڈ یونین میں خطاب، کہا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کا حامی نہیں، اداروں کو بھی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی، تمام 5 ججز متفق تھے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، آرمی ایکٹ میں تو ایف آئی آر کا تصور ہی نہیں، قتل کے ساتھ دفعات آرمڈ آرڈیننس کی دفعہ لگی ہو تو اے ٹی سی ہی ٹرائل کرتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس سے جسٹس امین الدین خان نے سوال اٹھایا کہ کیا فوجی عدالتوں میں ان دفعات پر ٹرائل ہوا جو اے ٹی سی کے زمرے میں آتی ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو چکا ان کا دوبارہ ممکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فوجی عدالت سزا دے کر اے ٹی سی کو کیس بھیج دے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں کا کیس، پنجاب حکومت نے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر دلائل کے لیے وقت مانگ لیا، عدالت نے پنجاب حکومت کو رپورٹس جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ مقدمہ منتقلی کی اپیلیں تو غیر مؤثر ہو چکی، فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر جرمانہ ختم نہیں کر سکتے۔
जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ रेफरेंस भेजने पर शर्मिंदगी क्यों नहीं हुई। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों पे भी प्रोटेस्ट होता है, ऐवानों में भी होता है, अदालतों में भी होता है। आप देख रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, पिंडी का देखें, इस्लामाबाद में देखें, अलहमदुलिल्लाह पीटीआई ने विन की है और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान ही हो। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अय्यूब कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत है जो मुल्क पर राज कर रही है। बलूचिस्तान के तशवीशनाक हालात इन्हें नज़र नहीं आ रहे। इसने हमारी जदोजहद रोकने की बार बार कोशिश की है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों में एहतजाज किया जाता है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे। इलेक्शन कमीशन विफाक और सूबों में बल्दियाती इंतखाबात कराने का पाबंद। बदकिस्मती से कोई भी सूबाई हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतालिक केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन का पंजाब हुकूमत को कानून साजी फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट का मुसवदा असम्बली में पेश कर दिया। कानून साजी मुकम्मल होते ही रूल्स बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत के खिलाफ महाज मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि पाकिस्तान सियासी इंतशार का शिकार है, मुल्क में बात करने की इजाज़त नहीं। आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए तमाम पॉलिटिशियंस मुत्तफिक हैं। कॉन्फ्रेंस में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रज़ा भी शरीक हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को तलब करने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास के बाद 11 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास भी तलब करने का फैसला। वफाकी काबीना में तोसी अरकान की फहरिस्त मंजूरी के लिए सदर नून लीग नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। इत्तेहादियों से भी मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म की वतन वापसी के बाद नए काबीना अरकान के हलफ उठाने का इम्कान। 5 से ज़ायद को वफाकी वज़रा, 10 को वज़राए ममलिकत, 12 को मुशीर और मुआविनीन खुसूसी बनाया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने काबीना में शमूलियत की पेशकश ठुकरा दी। एहसन वन जुडिशियल कमीशन के मेंबर बन गए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एहसन भवन के नाम की मंजूरी दे दी। एहसन भवन 14 वोट लेकर 2 साल के लिए जुडिशियल कमीशन के रुकन मुंतखब पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे। शऊर आ चुका, नौजवानों ने मार धाड़ जलाओ घिराव की सियासत मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती हैं कि मरीम नवाज नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद और एक आस बनकर आई हैं। एक माँ हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ता और तरक्की करता देखना चाहती है। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। लड़कियों की तालीम के लिए सिंध हुकूमत का एक और बड़ा इकदाम। सूबे भर में लड़कियों की तालीम को फरोग देने का फैसला। महकमा स्कूल तालीम ने तालिबात का डेटा तलब कर लिया। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट का रीजनल डायरेक्टर्स को खत इरसाल। 6ठी, 9वीं और 10वीं क्लास की तालिबात को मुआवजा अदा किया जाएगा। साल 2024 और 2025 का सालाना मुआवजा अदा किया जाएगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में गिरफ्तार अरमगान और शिराज को अदालत में पेश कर दिया गया। गवाहों के बयानात रिकॉर्ड ना हो सके, अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। गवाहों को कल दोबारा तलब कर लिया गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम के खिलाफ मनशियात के 2 मुकदमात। एंटी नारकोटिक्स अदालत का अरमगान को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। मुलजिम पर 8 साल से आला क्वालिटी की चर्च मंगवाने का इल्जाम। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 बार मनशियात मंगवाई। मुलजिम के खिलाफ तफ्तीश में पेशरफ्त। अरमगान के घर से मिलने वाले लॉकर से सिर्फ कागजात निकले। कॉलोनी के अंदर एक्सीडेंट हुआ है
تو اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کے جیب سے ایک بل نکلا ہے جو المکہ ٹریڈرس یعنی کہ آپ کا ہے، تو آپ چیک کر لیں۔ جب میں نے چیک کیا تو واقعی میں وہ میرے بھائی کی ڈیتھ تھی۔ جب حادثات کی تعداد بڑھ جاتی ہے 2 دن 3 دن 4 دن یہ ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد عام روٹین کی طرح دوبارہ وہ ہیوی ٹریفک چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کراچی میں ٹریفک حادثات نے ایک اور گھر اجاڑ دیا۔ گزشتہ روز لانڈھی مانسہرہ کالونی میں واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق 30 سالہ عقیل احمد کی 3 برس قبل شادی ہوئی۔ متوفی ایک بچے کا باپ تھا۔ مقتول کے بھائی کے مطابق بھائی صبح کورنگی بلال کالونی کام کے سلسلے میں گیا تھا۔ جب دوپہر تک واپس نہیں آیا تو ہم نے ڈھونڈنا شروع کیا۔ شام کو لاش ملی۔ عقیل کا بیٹا بار بار اپنے بابا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ چیمپئنز ٹرافی کے سنسنی خیز مقابلے جاری۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں انگلینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں مد مقابل۔ افغانستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 226 رنز کا ہدف۔ ابراہیم زادران بن گئے مرد بحران، ناقابل شکست سنچری سکور کی۔ انہوں نے 12 چوکوں اور 6 چھکوں کی مدد سے 177 رنز کی اننگز کھیلی۔ حشمت اللہ شاہدی نے 40، عظمت اللہ عمر زئی نے 41، محمد نبی نے 40 رنز بنائے۔ جب پریشر آتا ہے انڈیا کی تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک ایموشنلی ہم اس کو صحیح ڈیل نہیں کرتے، انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اچھے خاصے جاتے جاتے، تو ڈیفینیٹلی وہ ایک فیکٹر تو ضرور۔ کوئی کھلاڑی ٹیم میں بغیر پرفارمنس نہیں آیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہار گئے انہیں نکال کر انڈر 19 ٹیم لے آ جائیں۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ عاقب جاوید کی پریس کانفرنس کہتے ہیں کہ اگر بھارت کے خلاف 280 رنز کا ہدف دیتے تو فائدہ ہوتا۔ تمام شعبوں میں بہتری سے ہی میچ جیتا جا سکتا ہے۔ اسکلز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ فخر زمان اور سائن ایوب کی انجریز کا نقصان ہوا۔ آجاؤ بھائی کھجور لے لو، آجاؤ بھائی۔ مقدس ماہ رمضان کی آمد سے قبل ہی مافیا سرگرم۔ لاہور میں چکن کی قیمتوں میں من مانا اضافہ۔ دکاندار خریداروں سے عیدی اکٹھی کرنے میں مصروف۔ عوام کے لیے مشکلات کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کراچی قدیم کھجور مارکیٹ میں بھی مہنگائی کا وار۔ منافع خوروں نے کھجور کی قیمتیں بڑھا دیں۔ گزشتہ برس کے مقابلے میں 100% اضافہ۔ ایرانی کھجور 450 روپے کلو میں دستیاب۔ شہریوں نے شکایات کے انبار لگا دی۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کے پس پردہ اصل حقائق آشکار۔ پلوامہ ڈرامہ بھارتی حکومت، بھارتی فضائیہ کی نااہلی اور بزدلانہ حرکت کا منہ بولتا ثبوت۔ 26 فروری کو بھارتی فضائیہ نے جعلی سرجیکل اسٹرائیک کا ڈرامہ رچایا۔ 27 فروری 2019 کو بھارتی دراندازی کا پاک فضائیہ نے تاریخ ساز دفاع کیا۔ پاکستان کا غزہ میں مکمل اور فوری جنگ بندی پر زور۔ مشرق وسطی میں بدامنی کی بنیادی وجہ اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ۔ اقوام متحدہ میں متبادل مستقل مندوب کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کی مغربی کنارے میں جارحیت کو فوری روکا جائے۔ قبضے اور جبر کے ذریعے استحکام حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسانی امداد ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہو سکتی۔ حماس اور اسرائیل میں پہلے مرحلے میں رہا قیدیوں کے تبادلے کا تنازع حل۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس اور اسرائیلی حکام قیدیوں کا تبادلہ آج کریں گے۔ حماس 4 لاشیں اسرائیلی حکام کے حوالے کرے گا۔ اسرائیل 620 فلسطینیوں کو رہا کرے گا۔ صہیونی ریاست معاہدہ توڑنے کی کوشش میں مصروف۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں مسلسل اشتعال انگیز کارروائیاں۔ امریکی صدر کے غزہ پر قبضے کے ناپاک عزائم سامنے آ گئے۔ اسرائیل نواز ٹرمپ نے غزہ کے حوالے سے مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں غزہ کے ساحل پر ریزورٹ کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔ ویڈیو میں ٹرمپ غزہ کی ترویج کی جا رہی ہے۔ غزہ پر ٹرمپ کی اجارہ داری بھی دکھائی گئی ہے۔ ٹرمپ، نتنیاہو اور ایلون مسک کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کی رجسٹریشن کا فیصلہ۔ کریک ڈاؤن بھی جاری۔ رجسٹریشن تارکین وطن کو ذاتی معلومات جمع کرانے کے لیے ہوگی۔ جو نہیں کرائے گا اسے جرمانے اور سزا کا سامنا کرنا ہوگا۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ کے مطابق 14 سال اور اس سے زائد عمر کے تمام افراد کو رجسٹریشن کرانا ہوگی۔
افغانستان میں بارش اور ژالہ باری نے تباہی مچا دی، مختلف حادثات میں 29 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، بجلی گرنے کے بھی واقعات، متعدد شہری زخمی ہو گئے۔ افغانستان موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں 6 نمبر پر آ گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کی دھواں دھار انٹری، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے، موسم خوشگوار، وفاقی دارالحکومت سمیت لاہور راولپنڈی میں بھی ساون برسنے لگا۔ ضلع کوہاٹ میں وقفے سے برسات، ندی نالوں میں طغیانی کے پیش نظر الرٹ جاری، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ کی شدت بھی بڑھنے لگی۔ سوات میں بارش اور برف باری جاری، کالام میں سیاحوں کے ڈیرے۔ پاک بحرے کی مشق سی گارڈ کے موقع پر خصوصی دستاویزی فلم نگہدار جاری، میری ٹائم سیکٹر سے متعلق قومی اداروں میں ہم آہنگی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ مشق سی گارڈ کا آغاز 2024 میں ہوا۔ یہ صرف ایک مشق نہیں بلکہ سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں شامل تمام اداروں پر بڑھتے اعتماد کی گواہی۔ امریکہ میں پائلٹ کی حاضر دماغی، طیارہ بال حادثے سے بچ گیا۔ شکاگو ایئرپورٹ پر لینڈنگ سے چند لمحوں پہلے جہاز کو واپس اڑان بھرنا پڑی۔ ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ رن وے پر موجود کاروباری جہاز حکام کی اجازت کے بغیر وہاں آ گیا تھا۔ منظر عام پر آنے والی ویڈیو نے دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ اور صحرائے تھر میں 2 روزہ اسپورٹس فیسٹیول کا شاندار آغاز، پہلے مرحلے میں میراتھن ریس کا انعقاد، مردوں کے ساتھ خواتین کی بھی بھرپور شرکت، گھوڑوں اور اونٹوں کی ریس کے سنسنی خیز مقابلے۔ اسپورٹس فیسٹیول میں سندھی کھیل ملاکھڑے کا مقابلہ، فیسٹیول میں کھیلوں کے ساتھ ساتھ ثقافتی رنگ بھی نمایاں۔